سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گاہے بگاہے یہ کہا ہے اپنی تقریروں میں اور تحریروں میں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اسلام کی قوالی کرتے تھے۔ جب آپ قوالی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو کم فہم ہیں میرے جیسے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم کو دل سے تو کوئی اسلام کے ساتھ لگاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ سیاست کی خاطر اسلام کے نام کو وہ استعمال کر رہے تھے۔ مگر جو زیادہ علم والے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ شاید آپ کے نقطہ نظر سے یہ بات نکالتے ہوں کہ نہیں، قائد اعظم جو ہیں وہ اسلام کے شیدائی تھے اور احیاء اسلام کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے۔ تو آپ ذرا کوئی وضاحت فرمائیں گے اس بات کی؟ میں نے اصل میں یہ لفظ استعمال کیا ہے قوالی کے ساتھ ایک مشابہت۔ قوالی میں تکرار بہت ہوتی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، تو اور لوگ حال میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، دو حال میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو جس طرح سن 45 سے لے کر اور 47 تک یہ جو مسلم لیگ کی تحریک کے عروج کا زمانہ ہے، اس طرح علامہ اقبال نے پورے ہندوستان کی طول و عرض میں اور شمال و جنوب میں جس طریقے سے اسلام کا راگ الاپا ہے، اب میں یہ بھی ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں عام معنی میں، تو اس کے لیے خاص طور پر قوالی کا لفظ میں نے اس لیے موضوع سمجھا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ قوالی میں حال آ جاتا ہے لوگ، اور واقعہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو حال آ گیا، گرویدہ ہو گئے، اور وہ جو ایک تصور دیا گیا تھا کہ اسلام کے احیاء کے لیے ہمیں ایک ملک چاہیے جی، اور عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے ہمیں پاکستان درکار ہے، اس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مسلمان جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دے دیے سن 46 کے الیکشن جی۔ اچھا، حالانکہ ذرا سوچا جائے کہ جو مائنورٹی پروونسز کے مسلمان تھے ان کا اس کو ووٹ دینا یہ مانیدار ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے تو پاکستان آنا نہیں تھا، اور ان کے صوبے تو نہیں آنے پاکستان میں، بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جذباتی بات تھی، قوالی میں جذبہ ابھرتا ہے۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اسلامی نظام پاکستان کے اندر لانا چاہتے تھے، دل سے چاہتے تھے، دل سے چاہتے تھے۔ یہ میں آپ سرچ کر دوں، قائد اعظم اپنی ابتدائی زندگی کے اعتبار سے مذہبی آدمی نہیں تھے۔ جی ٹھیک۔ قائد اعظم کا جو اٹھان بھی ہوا ہے، تربیت بھی ہوئی ہے، وہ کوئی کسی مذہبی ماحول میں نہیں ہوئی۔ بنیادی طور پر وہ ان کے ذہن میں سیکولرزم اور نیشنلزم کے جراثیم موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، قائد اعظم اس میں شامل نہیں ہوئے، محمد علی جناح شامل نہیں ہوئے، وہ اس وقت کانگریس میں وہ اس وقت کانگریس کے دادا بھائی نورو جی کے سیکرٹری تھے۔ اس کے بعد بھی 7 سال تک مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ مسلم لیگ گھٹیا مقصد کے لیے قائم ہوئی ہے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کمیونلزم جو ہے یہ تو در حقیقت ایک گھٹیا مقصد ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب تبدیلی کب آئی پھر؟ یہ سن 13 کے اندر، اور یہ اصل میں اس کا جو ہے وہ جاتا ہے کریڈٹ علامہ اقبال کو نہیں، مولانا محمد علی جوہر کو۔ ان کے کہنے پر یہ قائد اعظم جو ہے مسلم لیگ میں آئے 1913 میں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ڈوئل ممبرشپ جاری رکھی، کانگریس کی بھی جاری رکھی، وہ سفیر تھے، اور مسلسل کوشش کرتے رہے کہ ان دونوں کو قریب لائیں۔ چنانچہ کئی مواقع پر انہوں نے اینول سیشنز جو تھے کانگریس کے بھی اور مسلم لیگ کے ایک مقام پر رکھوائے تاکہ کوئی ان کا قرب پیدا ہو جائے۔ سر توڑ کوشش انہوں نے کی ہے، سر توڑ کوشش کی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر 1930 میں جب وہ 14 نکات بھی ریجیکٹ کر دیے گئے اور لکھنؤ پیکٹ کو بھی ختم کر دیا گیا، تو پھر قائد اعظم ڈس ایلیوژن ہو گئے، مایوس ہو گئے، بد دل ہو گئے، اور ہندوستان کو خیر بات کہہ کر جا کر انگلستان میں مقیم ہو گئے، کوٹھی خریدی اور پریکٹس شروع کر دی۔ اصل میں اس مرحلے پر ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ علامہ اقبال سین پر آئے 1930 ہی میں۔ اچھا، انہوں نے جو خطبہ دیا ہے الہ آباد کا، اس نے ایک نئی روح پیدا کی ہے، کیونکہ اس وقت تک مسلم لیگ کہا جا سکتا ہے تحفظ، ہندو کا خوف، ہندو کی ڈومینیشن، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو یہ کرے گا، یہ ایک منفی نسبت تھا۔ لیکن 1930 کے خطبے میں علامہ اقبال نے ایک مثبت جذبہ اس کے اندر ڈال دیا، انجیکشن لگا دیا، میں کہتا ہوں جیسے کوئی مریض پڑا ہوتا ہے اور وہ گلوکوز کی بوتل لگی ہوتی ہے، تو پھر اگر کوئی انجیکشن دینا ہو تو اسی کی ٹیوب کے اندر انجیکشن دے دیتے، بجائے اس کے کوئی نیا پرک جو ہے تو اندر سے ٹرانسفارم ہو گئے۔ وہ
قائد اعظم نہیں، اس کے بعد بھی نہیں، ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ قائد علامہ اقبال نے مسلم لیگ میں تو وہ ٹیکہ لگا دیا، جی یہ 1930 کی بات ہے، قائد اعظم سے تو ان کی کوئی ملاقات نہیں تھی۔ اچھا 1932 میں پھر جب تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے علامہ اقبال گئے ہیں، قائد اعظم اس کانفرنس میں نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو پالیٹکس چھوڑ چکے تھے، اس وقت ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہی مثبت جذبہ احیاء اسلام ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے ایک ملک حاصل کریں کہ جس میں ہم ایک ایسی شکل کریں کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ عرب ملوکیت کے دور میں لگ گئے، عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا علامہ اقبال نے، جی جی ان کو ختم کر کے صاف کر کے ایک نیا ماڈل جو ہے اسلام کا اصل تصویر اصل ماڈل بنائیں دوبارہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ پھر آپ کی گفتگو سے میں ذرا اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ تقریر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا عمل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ دونوں میں سے آپ تو یہ مرغی اور انڈے والی بات ہے۔ اچھا اگر تو تقریر اور عمل میں ہم آہنگی ہے تو یہ ہے جو مطلوب ہے، آپ وہی بات کہیں جو آپ کرتے بھی ہو، جو آپ وہی کریں جو کہتے بھی ہو، بالکل ٹھیک۔ اب اگر اس میں کوئی فرق ہے قول اور عمل کا تو قرآن مجید نے تو پھر اس کی بہت نفی کی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون۔ بالکل ٹھیک۔ میں اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا آپ سے کہ جب پاکستان بن گیا، قائد اعظم جو ہے وہ گورنر جنرل بن گئے، اور وہ 1 سال جو ہے نا گورنر جنرل پاکستان کے رہے، تو آپ یہ بتائیے کہ وہ 1 سال کے دوران انہوں نے کون سے ایسے اقدامات کیے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام لانے کے لیے انہوں نے کوشش کی؟ اصل میں اس 1 سال کے دوران میں تو ایک تو قائد اعظم کی تقریر وہ بھی ہے کہ جو اس تصور کے خلاف پیش کی جاتی ہے 11 اگست والی، وہ تو میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، بہرحال جی نہیں کیجیے۔ اصل میں اس میں بھی جو بات قائد اعظم نے کہی ہے اس کا بھی میں بعد میں حوالہ دوں گا، لیکن اس کا جو تاثر لیا گیا تھا اس کی نفی پھر کراچی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جلسے میں قائد اعظم نے کر دی کہ کچھ لوگ شرارت کر رہے ہیں کہ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی شریعت نافذ نہیں ہوئی، لفظ شریعت آیا ہے، یہاں کا سارا قانون شریعت۔ لیکن میں تو عملی اقدامات کی بات کر رہا ہوں نا، عملی اقدامات کیونکہ 1 سال تو ملا نا ان کو، اور وہ آل پاورفل تھے، تمام اختیارات ان کے پاس تھے۔ اگر جیسے آپ فرماتے ہیں کہ یا اسلام کے لیے ان کے دل میں کوئی تبدیلی آئی تھی تو 1 سال تو موقع ملا نا ان کو۔ نہیں، اصل میں اس میں آپ جو جمپ کر گئے نا کہ پہلے تو ہم یہ نوٹ کریں کہ جب علامہ اقبال کی پرسویشن پر اور ان سے کنونس ہو کر قائد اعظم، جو اس وقت تک قائد اعظم نہیں بنے تھے، جب ہندوستان واپس آ گئے ہیں، پھر وہ مسلم لیگ کے صدر تا حیات بنے ہیں، اس کے بعد کا ان کا جو رول ہے وہ لفظ قوالی، کہ اسلام اور اسلام کا احیاء اور اسلامی قانون، اسلامی تہذیب، اس سب کا جو ہے انہوں نے راگ الاپا ہے۔ اور اس کے بعد جو پاکستان بننے کے بعد میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم جو ہے بین الاقوامی سیاست پر بھی نگاہ رکھتے تھے۔ جی جی، ایک طرف تو یہ تھا کہ ہمارا اندرونی طور پر جو مہاجرین کے قافلے پر قافلے چلے آ رہے تھے، ہمارے ایسٹس ہندوستان نے روک لیے، مسائل بہت زیادہ تھے، آئین کا بننا ایک مسئلہ تھا، اور ایسا تھا کہ ملک کو کوئی چھوٹا سا دھکا بھی لگ جاتا تو ختم ہو جاتا۔ دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر وہ دیکھ رہے تھے اگر ہم نے اسلام کا نعرہ لگا دیا اس وقت تو پورا عالم کفر جو ہے ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ اس کے برعکس ایک تدریجی انداز میں یہاں اسلام لایا جائے، اور وہ تدریجی انداز یہ ہے کہ اگر ہندوستان آزاد ہوتا ایک وحدت کے اعتبار سے تو مسلمان مائنورٹی میں تھے، کبھی کوئی امکان پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں پر کوئی اسلام کا نفاذ ہو سکے۔ اب ایک ایسا ملک ہم نے بنا لیا ہے کہ جس میں مسلمان ایبسولوٹ میجورٹی میں ہیں، بہت زبردست فیصلہ کن میجورٹی میں ہے۔ اب اگر مسلمان چاہیں تو اسی پروسیس کے اندر سے جو آج دنیا کے اندر معروف ہے کہ ایک پارلیمانی نظام ہے یا کوئی پارلیمنٹ ہے یا کوئی کانگریس ہے، اس کے اندر منتخب لوگ لا رہے ہیں اور وہ قانون بنا رہے ہیں، یہ دنیا کا جو معروف انداز ہے، اسی انداز میں یہاں پر اسلام آئے، بجائے اس کے کہ ایک دم ہم نعرہ لگا دیں۔ اور عالم کفر کو، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسرائیل بھی قائم ہو چکا ہے 1948 کے اندر، اور اسرائیل کے اور یہودیوں کے جو زعیم تھے قائد اعظم سے جو ہے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے مصلحت یہ سمجھی ہے کہ فوری طور پر اسلام کا نعرہ نہ لگائیں، بلکہ سہج انداز کے اندر اس کے لیے راستہ جو بن گیا ہے، چنانچہ یہی انہوں نے کہا، اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا کہ اب ہمیں یہاں پر ایک نیا نظام، اس لیے کہ مغرب کے نظام نے ہمیں کوئی خیر نہیں دیا۔ وہ تو آپ دیکھیں نا، وہ تو آپ تقریروں کی بات کر رہے ہیں نا، میں تو عملی اقدام کی بات کر رہا تھا۔ اب میں ایک ڈائریکٹ سوال کر لیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں، وہ یہ ہے کہ جب دیکھیں نا انہوں نے پہلی کابینہ بنائی ہے تو اس میں انہوں نے ایک احمدی جو تھا، اس کا نام تھا سر ظفر اللہ، اس کو وزیر خارجہ بنایا۔ ایک ہندو تھا جو جوگندر ناتھ منڈل تھا، اس کو وزیر قانون بنایا۔ اور اس سے پہلی کابینہ میں جو ایک عملی اقدام تھا ان کا، جو ایک فیصلہ تھا ایک گورنر جنرل کی حیثیت سے، انہوں نے کسی مذہبی شخصیت کو اس میں شامل نہیں کیا۔ تو میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ ویسے اگر آپ سوچیں کہ میں نے یہ کہا ہے اگر قائد اعظم